بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنٹری میٹس کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ایک نیا دن، نیا ٹاپک، نئی بیٹھک. ہمارے ساتھ ایک نئے گیسٹ جڑیں گے اور ایک نئی موٹیویشن لے کے ہم آپ کے لیے حاضر ہوں گے. ایکچولی ایراسمس منڈس جو ہے وہ یورپ کا سب سے پریسٹیجیس اسکالرشپ مانا جاتا ہے، اور بہت زیادہ یونیورسٹیز جو ہیں، اپلیکیشنز جو پروجیکٹس ہیں، ان کی ویب سائٹس اور کیسے اپلائی کرنا ہے، اس کا طریقہ کار اس بیٹھک میں ہم آج بیٹھ کے ایکسپلور کریں گے اور آپ کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈنس دیں گے. لاسٹ ایئر سب سے زیادہ جو پاکستانی 189 جو پوزیشنز ہیں ایراسمس میں، وہ پاکستانیوں نے ون کی. اور اس جو پلیٹ فارم پہ ہم ڈفرینٹ اسکالرس کو انوائٹ کرتے ہیں، تو ان کی موٹیویشن بھی یہی ہوتی ہے، ان کا جو موٹیو بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو باہر کے مختلف ملکوں پہ وہ کیسے کس پروسیجر کو فالو کر کے گئے، تاکہ وہ اسی پروسیجر کو فالو کر کے اپلائی کریں، ڈاکومنٹس پریپیئر کریں. تو آج اسی سلسلہ میں ہم نے اپنے پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا ہے محمد اویس صاحب کو، جو کہ اس وقت اٹلی میں ہیں، ایراسمس منڈس پہ ہیں. اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے انہوں نے اپلائی کیسے کیا تھا، اور ہم ساری اس ایک گھنٹے کے جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ہوگا، بیٹھک ہوگی، ہم اس پہ گفتگو کریں گے. جی اویس بھائی، مائک اور کیمرہ آن کر لیں تاکہ ہم اپنا باقاعدہ آغاز کر سکیں. اویس بھائی آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ اویس بھائی؟ جی اویس السلام بھائی، علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام. آپ عامر صاحب؟ ہاں ہم تو ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے. پہلے تو آپ کو ویلکم اور بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا تاکہ یہاں پہ ہم بیٹھ کے اپنے کنٹری میٹس کو اور تمام آنے والے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر سکیں، کیونکہ یہ بہت ضروری بھی ہے. یہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اگر لائف میں کوئی چیز اچیو کی ہے تو ہم اس کو آگے ٹرانسفر کریں. تو اویس بھائی، ہمارا جو ٹاپک ہے اس سے پہلے اپنا بیسک سا انٹروڈکشن کروا دیں، پھر ہم جو ہے اپنا جو سیشن ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. جی بہت شکریہ عامر صاحب. مائی نیم از محمد اویس. میں نے بیچلرز ان میتھمیٹکس کیا ہوا ہے BZU ملتان سے، سب کیمپس ساہیوال. 16 سے 20 میرا سیشن تھا، 21 میں ڈگری کمپلیٹ ہوئی تھی کووڈ کی وجہ سے. اور اس کے بعد سے ابھی تک پروفیشنل ایکسپیرینس چل رہا تھا. اور جیسا کہ پاکستان میں کرائسس کے معاملات کو عروج پہ جاتے جا رہے ہیں، تو سوچا کہ کیوں نہ ایک سٹیپ لیا جائے اسٹڈی ابراڈ کا. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس پیچھے کوئی نہ کوئی ڈگری ہوگی، اور یہی آپ کے پاس سب سے اچھا، سستا اور ایزی وے ہے. تو اسی وجہ سے میں نے اسکالرشپس پہ اپلائی کرنا اسٹارٹ کیا. اور بہت ساری ہرڈلز آئیں، بہت ساری ریجیکشنز آئیں، بہت ساری انٹرویو کالز آئیں، رسپانس نہیں ملے. تو کرتے کراتے الحمدللہ CSC بھی اچیو کی، اور ایراسمس بھی اچیو کی الحمدللہ. اور آج ایراسمس کو پرسیو کر کے یہاں تک بیٹھے ہوئے اوکے، اچھا اویس، پہلے تو آپ کو ہیں. مبارک ہو کہ آپ نے ایراسمس ون کیا. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ٹاپک سے پہلے کچھ ہرڈلز ڈسکس کر لیتے ہیں. کون کون سے ہرڈلز جی تھے؟ آپ نے فائنینشیل ہرڈلز بھی بتائیں، اور اس کے علاوہ کوئی سوسائٹی میں ہمارے کسی نے آپ کو کہا ہو کہ نہیں تم نہیں ون کر سکتے، ایسے ہے ویسے ہے، تو ان ہرڈلز کو بھی تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں. جی، سب سے پہلے تو ہرڈلس بہت سارے ٹائپس کے ہوتے ہیں. اور جب ایک اسٹوڈنٹ اچیو کرنا چاہے کچھ، اور اس کو سوچے ایون کہ، تو اس میں جو ہے نا آپ کو سارے ہرڈلس کا ایک برڈن بنا کے، پہاڑ بنا کے آپ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. وہ ہرڈلز آپ کے فائنینشلی بھی ہوتے ہیں، اکنامیکلی بھی ہوتے ہیں، ایموشنلی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے جو ہیں وہ طرح کے ہرڈلز ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے، آپ سے ہوگا نہیں، آپ کا بچہ ایسے ہوگا، ہو جائے گا، یہ معاملات ہو سکتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے، تو آپ کی CGPA ایسی ہے، آپ کے پاس انگلش ٹیسٹ نہیں ہے، آپ مطلب بہت سارے ٹائپ کے جو ہے نا ہرڈلز ہوتے ہیں. آپ کا اسٹڈی گیپ ہے، آپ ان چیزوں کو اچیو نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کہ آپ غلط کہتے ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اسٹیپ لینا پڑتا ہے. کام جب آپ کوئی نہ کوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یا وہ ہوتا ہے یا وہ نہیں ہوتا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہوگا ہی نہیں، اپلائی ہی نہیں کریں گے، تو وہ
होने वाली चांस तो आपका खत्म हो जाता है ना बिल्कुल ही, तो फिर तो नहीं ही होना। तो इससे बिल्कुल। बेहतर कि ऐसा कुछ हो, अप्लाई करें, नहीं होना वो तो पता है, लेकिन क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए, आपकी मेहनत रंग ले आए, तो वो हो जाए। तो ये सारे सिनेरियोज़ होते हैं। बिल्कुल, तो आपने हमेशा अपना जो दरवाज़ा है वो नॉक करते रहना है, दरवाज़ा खुले या ना खुले, इससे आपको गर्ज़ नहीं है, बस आप नॉक करते रहें। अच्छा अवैस भाई, जी। मुझे ये बताएँ कि व्हाट इज़ एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप? कि एरास्मस मुंडस है क्या? अप्लाई कैसे करना है? स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस और आसान अल्फाज में, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा उर्दू बोलने समझने वाले लोग हैं, तो आसान अल्फाज में सब आपने समझाना है। तो अब्दुल्ला भट्टी कह रहे हैं कि सर सर अहमद मुझे रज़ा। 1 मिनट दीजिए, सर मुझे 1 मिनट दीजिएगा ज़रा। कोई बात नहीं, आप लें। अब्दुल्ला भट्टी, पहले तो आप हमें सर ना कहा करें। अवैस भाई अभी वापस आएंगे, तो अब आपको ये सारा हम कैटलॉग जो है रासमस मुंडस का वो एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो किंजा कह रही हैं सर अवैस व्हाट्स योर सीजीपीए, एंड बिल्कुल इसका भी आंसर करेंगे। और मैं नीचे ये लिंक भी पेस्ट कर देता हूँ, अगर किसी ने लाइव कॉल पे आना हो हमारे साथ और अवैस भाई के साथ बात करनी हो, तो आप वेलकम, मोर देन वेलकम, आप आ सकते हैं। तो अवैस भाई दोबारा हमारे साथ जी। जुड़ चुके हैं। जी अवैस भाई, आसान जुबान में, क्योंकि ज़्यादातर उर्दू समझने वाले लोग हैं, इंग्लिश जी। में मेरी कोशिश ये होती है कि हम इंग्लिश के अल्फाज का भी अल्टरनेट उर्दू ज़ुबान में ढूंढें। तो इरास्मस मुंडस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, और इसका फिर आप कोई वेबसाइट है तो वो भी हमें बताइए। जी। आई थिंक अवैस भाई का रूममेट हैं, तो बाहर ये प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके रूममेट्स होते हैं। तो जैसे ही अवैस भाई दोबारा आते हैं तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये सैयद मुश महसूद कह रहे हैं सलाम सर, प्लीज़ शेयर द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना विच ऑफर फुली फंडेड स्कॉलरशिप विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। तो सैयद, ये हमारा जो सेशन है आज इरास्मुस का है, चाइना का हम नेक्स्ट डे में करेंगे, तो आप उसमें ये पूछिएगा। जी अवैस भाई। बस सॉरी, वो जो है ना कुछ मामलात यहाँ पे ऐसे चलते रहते हैं, तो कोई हमारी बात लैंडलॉर्ड जो है वो विज़िट करने के लिए आ रही हैं, तो कल ही शिफ्ट हुए हैं हम अपने घर में, तो ठीक है, उस सिलसिला में तो कोई इस वजह बात से जो है ना वो डिस्कशन वगैरह मेट्स वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, आप इरास्मस जो थोड़ा है सा वो वन सेंटर में, थोड़ा सा सेंटर में हो जाएं, ताकि सेंटर में हो जाएं आप। जी, हाँ, चलें ठीक है। इरास्मस जो है वो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है यूरोपीय यूनियन की, जिसमें आप जो है वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं बैचलर्स बेस पे, और आप ये डिफरेंट सेमेस्टर्स जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ का एक्सपोज़र मिलता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नहीं देनी पड़ती, और डॉक्यूमेंट्स आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जिस तरह मोटिवेशनल लेटर या एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे कहते हैं, रेफरेंस लेटर्स होते हैं, सीवी होती है योर पास, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अटेस्टेड होने चाहिए। तो ना भी हो तो अप्लाई हो जाता है, लेकिन आपको नेक्स्ट आपको चाहिए होते हैं एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। तो यही ऑलमोस्ट चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि वन ऑफ द बेस्ट और प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है यूरोप में, तो अगर आपकी सीवी में इरास्मुस लिखा हो, ठीक है, चाहे आपकी सर मोबिलिटी सर हो, सर तो सर आपको सर 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 जो जॉब है वो इजीली मिल जाती है। अच्छा अवैस, अब बताएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। जी, 1 मिनट। अगर तो मैं सिर्फ़ अपने प्रोग्राम की बात करूँ, क्योंकि इसमें ना 203 प्रोग्राम्स हैं इरेस्मस में। ठीक है, तो आप वो तो वेबसाइट वेबसाइट शेयर कर दें। नीचे प्रेजेंट पे जी, जाएंगे तो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, और इंटायर स्क्रीन अपनी शेयर कर लीजिएगा। तो अभी अवैस आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे पूरी वेबसाइट जो इनका कैटलॉग है, और हम उस पूरी वेबसाइट को स्टडी करेंगे इधर बैठ के, और आपको अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। और इस साल 36 न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं इरास्मुस में।
اور ایڈ ہوتے رہتے ہیں، پرانے نکلتے رہتے ہیں، نیو چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے تو جی. کیا آپ کو میری اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے چلے جانا ہے ایراسمس پلس کورس کیٹلاگ. آپ سرچ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ کورس کیٹلاگ مل جائے گا. اس میں سب لوگ اپنے اپنے پروگرام کے حوالے سے اس کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کی ورڈ ٹائپ کریں جس کنٹریز میں اسکالرشپ اویل کرنا چاہتے ہیں، ڈیوریشن کتنے کریڈٹ آور کا ہوگا، کتنے ٹائم کے لیے، یونیورسٹیز، فیلڈ آف اسٹڈی، ایئر آف پروجیکٹ سلیکشن. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ اپنے پروجیکٹس کو اپنے ریلیونٹ پروگرامز کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ یہاں پہ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈفرینٹ پروگرامز آپ کے سامنے اوپن ہوں گے. 203 ایراسمس منڈس کے پروگرامز ہیں. اس میں فلی فنڈڈ بھی اسکالرشپ آ جاتی ہے اور اس میں پارشل فنڈڈ بھی آ جاتی ہے. اب چونکہ میں اپنا سرچ کرتا ہوں یہاں پہ میتھ سے ریلیٹڈ، تو یہاں پہ یہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ 3 طرح کے آ چکے ہیں. میں نے اس میں اپلائی کیا تھا انٹر میتھس کے میں. تو یہاں پہ میں 2 چیزیں آپ کو بتا دوں، ایک یہ اوپر ٹائٹل ہے اور یہ ایک نیچے لنک دیا ہوا ہے. ان دونوں میں سے میں نیچے والے پہ اگر کلک کرتا ہوں دین آپ کو یہاں پہ نا پروجیکٹ کی تھوڑا سا اوور ویو نظر آتا ہے. یہ اس ٹائم پروجیکٹ چل رہا ہے، یہ ایراسمس پلس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے 5 کنٹریز کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، موبلٹی ہے، یہ اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک اس پروجیکٹ کی ڈیوریشن ہے. اس کو ایراسمس منڈس جو ہے وہ گرانٹ اتنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، جوائنٹ ماسٹر ڈگری ہے وغیرہ وغیرہ. یہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں کنٹریز جو ہیں وہ آسٹریا، جرمنی، اسپین، فرانس، یہ سارے جو ہیں وہ اٹلی یہ ہوتے ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اس کے ٹائٹل پہ کلک کریں تو ٹائٹل پہ یہ آپ کے پاس انٹر میتھس کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے. یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو کورس کیٹلاگز آپ اوپن کرتے ہیں آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل ہیں. بہت سارے پروگرامز ہیں. آپ اپنے ہر پروگرام کی الگ اپلیکیشن اوپن ڈیٹ ہے اور کلوزنگ ڈیٹ جو ہے وہ ہر کسی کی اپنی اپنی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی کی سپتمبر میں اوپن ہوئی ہے، کسی کی اکتوبر میں ہو جائے گی، کسی کی نومبر میں ہوں گی اور کسی کی دسمبر میں ہوں گی جا کے اپلیکیشن سٹارٹ. اسی طرح ڈیڈ لائنز بھی ان کے ڈفرینٹ ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل. تو وہ سب جو ہے نا آپ کی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کس کورس میں اپلائی کر رہے ہیں. اس کی ویب سائٹ کو ایکسپلور کریں. اس میں جو جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، جو اس کی ڈیڈ لائنس ہیں، جو اس کی جو ہے وہ ریزلٹس کی کیلنڈر ہے، ہر چیز آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. بہت ایزی ہے. جس طرح میں نے اس پہ ٹائٹل پہ کلک کیا تھا تو میں انٹر میتھس کی ویب سائٹ پہ لینڈ کر گیا. انٹر میتھس کے اندر 3 پروگرام آتے ہیں: انٹر میتھس ایراسمس منڈس، ریئل میتھس انٹرنیشنل ایم ایس سی یا ڈبل ماسٹر ڈگری ہوتی ہے، میتھ موڈ جوائنٹ ایم ایس سی ڈگری ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں انٹر میتھس میں اپلائی کرتے ہیں، آپ تینوں پروگرامز کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. جس میں آپ کا نام آ جائے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ان میں سے کوئی آپ ایک کو پرسیو کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تینوں میں آپ کو الگ سے اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرا اچھا میں یہ چیز کلیئر کر دوں، انٹر میتھس جو ہے وہ یہ ایراسمس منڈس کہلاتی ہے. پورے پاکستان سے 2 یا 3 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہر بار فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ جو ہے وہ سلیکٹ ہوتے ہیں اور باقی جو ہوتے ہیں وہ پارشلی فنڈڈ ہوتے ہیں. اب اس ٹائم پاکستان سے جو ہے ہمارے ساتھ 2 اسٹوڈنٹس ہیں، ایک میل ہیں اور ایک فیمیل ہے. فیمیل نس سے ہیں اور میل جو ہے وہ جی سی فیصل آباد سے ہیں. تو 2 فلی فنڈڈ ہیں، باقی سارے جو ہے وہ پارشلی فنڈڈ ہوتے ہیں. ان کا انٹر میتھس ہے ایراسمس منڈس. میرا ایڈمیشن ریئل میتھس میں بھی ہو گیا تھا، میتھ موڈس میں بھی ہو گیا تھا. میں نے میتھ موڈس کو پرسیو کیا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو مرضی کرنا چاہیں. اب یہاں پہ یہ سارا کچھ یہ انٹرنیشنل کنزورٹیم پروگرامز ہوتے ہیں. یہ ساری اس کی بہت بہترین کر کے اس کی ڈیٹیلز ہیں. آپ ایک ایک چیز کو ایک ایک لنک کے تھرو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. ہم ریکوائرمنٹس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ جی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں. پہلے میں آپ کو اویس ریکوائرمنٹس پہ کائنڈلی تھوڑا ٹھہر کے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. جی جی ضرور. اچھا، یہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ 14 تاریخ کو سٹارٹ ہوئی ہے، 14 نومبر کو. ابھی تیسرا دن ہے اور یہ 5 مارچ 2025
1 بجے اٹلی ٹائم، 5 بجے پاکستانی ٹائم اپلیکیشن کلوز ہو جائے گی. 107 دن 15 گھنٹے بھی پڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ اپلائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں تو اوکے ہے، ادروائز کمپلیٹ کر کے اس کو آپ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی فیس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی اپلیکیشن فیس نہیں ہوتی، کوئی اس کی سیپریٹ اپلیکیشن فیس نہیں ہے. آپ ایراسمس منڈس میں اپلائی کرتے ہیں، اگر آپ کا فلی فنڈڈ میں ہو جاتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہوتا تو پارشلی فنڈڈ کے لیے آپ آٹومیٹکلی ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. 3 پروگرامز میں نے آپ کو بتا دیے. ایراسمس منڈس جوائنٹ ماسٹر ڈگری پروگرام، ٹھیک ہے، وہ انٹر میتھس ہے جو ایراسمس منڈس ہوتا ہے، باقی ریئل میتھس اور میتھ موڈز ہوتے ہیں. یہ ریکوائرمنٹ ڈیڈ لائنز پہ پہلے ہم جاتے ہیں تو 14 نومبر کو اپلیکیشن اوپن ہو چکی ہے، 5 مارچ کو کلوز ہو جائے گی. جو ریفرنس لیٹرز آپ نے اپنے پروفیسرز کے دیے ہوتے ہیں وہ 19 مارچ تک اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ کے پروفیسر، اور آپ کو جو ہے وہ 30 اپریل کے آپ کے ریزلٹس جو ہے وہ پریلیمنری ریزلٹس وہ شو ہو جائیں گے. اب اس میں انٹری ریکوائرمنٹس ہیں بہت سمپل سی ہیں. فوٹو، سی وی، پاسپورٹ، انگلش سرٹیفکیٹ، ٹرانسکرپٹ آف ریکارڈ، کورس ڈسکرپشن، ریفرنس لیٹر، انسٹنٹ لیٹر. اس میں مطلب کہ کوئی چیز میں نہ بھی بتاؤں نا، میں مثال دے رہا ہوں کہ میں اگر نہ بھی بتاؤں تو آپ کو ایک ایک چیز پتہ ہے. یہاں پہ بالکل ایزی ورڈنگ میں لکھی ہوئی ہے. فوٹو ہے، فوٹو کیسی ہونی چاہیے بھائی، اس کو کلک کرو، یہ دیکھ لو 300x400 ہونی چاہیے، وائٹ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، آف وائٹ بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے جی. سی وی کیسی ہونی چاہیے، یوروپاس ہونی چاہیے. کیسے بنا سکتے ہیں، لنک پہ کلک کریں پہنچ جائیں گے. پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ، اس کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھ دی ہے، ٹھیک ہے جی. انگلش سرٹیفکیٹ کیا کیا چاہیے، آئلٹس کتنا چاہیے، ٹوفل، پی ٹی وغیرہ وغیرہ. آپ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹرانسکرپٹ آف ریکارڈ، اوکے، بی ایس کی ہوتی ہے. کورس ڈسکرپشن، ٹھیک ہے جی، آپ اس ٹیمپلیٹ کو یوز کر کے کر سکتے ہیں. ریفرنس لیٹرز 2 بندوں کے چاہیے. انسٹنٹ لیٹر یا لیٹر آف موٹیویشن وہ آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اب موٹیویشن لیٹر کتنا ہونا چاہیے، ناٹ ایکسیڈ 1 پیج، ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے دیکھ لینی. بالکل ایزی ہے، ہر چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ڈاکومنٹس پورے ہو گئے، اب اپلائی کرنا ہے، نیچے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں پری ماسٹر میں آپ کو کیا کیا مل سکتا ہے، کیا کیا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. 1200 یوروز آپ کو پری ماسٹر میں مل سکتے ہیں. جو لوگ پارشلی فنڈڈ ہیں ان کے لیے بھی. ٹریول اینڈ انسٹالیشن کاسٹ ٹاپ کچھ اسٹوڈنٹس کو ملتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. موبلٹی بھی ملتی ہے، ریجنل گرانٹس بھی ملتی ہیں. کون کون سی ملتی ہیں، ایک ایک چیز یہاں پہ بہت ایزی ورڈنگ میں لکھی ہوئی ہے. مطلب کہ اگر میں نہ بھی بتاؤں نا تو آپ اتنے اس قابل ہیں کہ آپ کو جو ہے نا یہ چیزوں کو آئیڈیا ہو جائے گا. فری میلز بھی آپ کو ملتا ہے، آپ کو موبلٹی ملتی ہے، آپ کو رینٹ ایمبرسمنٹ ملتی ہے. مینس کہ آپ جو پارشلی فنڈڈ بھی ہوتے ہیں نا وہ پارشلی فنڈڈ نہیں رہتے، آپ فلی فنڈڈ ہی ہوتے ہیں. ایک طرح سے آپ کو اتنا پیسہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا کرائٹیریا بھی اپلائی سے پہلے سلیکشن کرائٹیریا بھی ڈیٹیل سے بتا دیں. جی، اس میں سلیکشن کرائٹیریا آپ کا جو ہے وہ اکیڈمک ریکارڈ، جو جس طرح بالکل ایزی لکھا ہوا ہے ہر چیز میں. 60% آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اکیڈمک ریکارڈ پہ. آپ کی سی وی کیسی بنی ہوئی ہے وہ آپ کی 20% ڈیپینڈ کرتی ہے. انگلش پروفیشنسی 5% ہے. لیٹر آف موٹیویشن 10% ہے. ریکمنڈیشن لیٹر جو آپ کا پروفیسر اپلوڈ کرے گا وہ 5% ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب بہت ایزی ورڈنگ میں لکھا. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ موٹیویشن لیٹر میں جو آپ نے کانٹینٹ اپنا ایڈ کرنا ہوتا ہے نا وہ اے آئی سے جنریٹڈ نہیں کرنا. کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم اے آئی سے اب کرنے لگ گئے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی سہولت چاہیے ہوتی ہے اور ہم اے آئی کو لکھتے ہیں تو اے آئی ہمیں جو ہے موٹیویشن لیٹر یا کوئی بھی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی جو ہے نا ہمیں اسائنمنٹ کر کے دے دیتا ہے. لیکن انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے نا، اے آئی والی ڈاکومنٹس جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے. تو وہ آپ کے وہیں پہ آپ کی فائل جو ہے بالکل سائڈ پہ ہوگی، آپ وہیں پہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں، آپ آگے ہی نہیں پرسیو کر پائیں گے. لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے سوچ سمجھ کے ٹائم لگا کے، بہت دن پڑے آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے.
اور اپنی ورڈنگ لکھیں زیادہ سے زیادہ. کہتے ہیں نا دل سے نکلی بات جو ہے نا وہ زیادہ معنی رکھتی ہے بنسبت اے آئی سے. کمپیوٹر نے تو وہی چیز کرنی ہے آپ کے لیے بھی اور 10 بندوں کے لیے اور بھی. تو صرف آپ ہی تو نہیں اے آئی سے کر رہے ہوں گے, اور بھی بہت سارے لوگ اے آئی سے کر رہے ہوں گے. تو اٹس بیٹر کہ آپ لوگ خود اپنا کریں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اپلیکیشن کیسے کرنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک ایک اسٹیپ لکھا ہوا ہے. رجسٹریشن بھی کیسے کرنی ہے, یہاں سے پہلا اسٹیپ آپ کا یہ ویب سائٹ ہے, انگلش میں کر کے یوزر نیم ای میل پاسورڈ کنفرم کریں, یہاں پہ اپنی ساری ڈیٹیل لکھیں. اٹالین ٹیکس کوڈ آپ کا آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جائے گا, جو کہ یہاں پہ آ کے بھی آپ اسی ٹیکس کوڈ کی بیس پہ ریزیڈنٹ کہلائیں گے, وہی آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوگا. ٹھیک ہے جی, اس کا اکاؤنٹ بنا کے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا اسٹیپ 2 میں آپ نے جی بحث کنٹینیو رکھیں. اسٹیپ 1 میں آپ نے رجسٹریشن کی. اسٹیپ 2 میں آپ نے اسی لنک پہ کلک کر کے آپ نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ فائل کمپلیٹ کر لینی ہے, اپلیکیشن فارم کو آپ نے فل کر لینا ہے. بالکل ایزی چیزیں ہیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, بالکل ایزی آپ کر سکتے ہیں. اپنے ڈاکومنٹس کو جو آپ نے لکھا ہے اپلیکیشن میں وہ آپ اس کو ریویو کر لیں, اسٹیپ 3 ہے. اور اس کے بعد آپ نے سائن اینڈ سبمٹ کر دینا ہے. پرنٹ کروائیں ڈاکومنٹس کو, 6-7 پیجز ہوتے ہیں. لاسٹ پیج پہ آپ سائن کر کے دوبارہ اس کو اپلوڈ کر دیں, دیٹ آپ کا سبمٹ ہو چکا ہے. اب آپ کے 2 ریفرنس لیٹرز آپ نے دینے ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے پروفیسرز کو ای میل چلی جاتی ہے, آپ کے پروفیسر نے جو ہے وہ اس کو اپروو کر دینا ہوتا ہے. آپ کی کیا کوالٹی تھی, کیا اسٹیٹس رہا ہے اسٹڈی کا, ایز اے اسٹوڈنٹ آپ ان کے پاس کس طرح سے تھے, تو یہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے صرف ویٹ کرنا ہے آپ کے رزلٹ کا. جیسے ہی رزلٹ آتا ہے آپ پاس ہوتے ہیں, آپ سلیکٹ ہوتے ہیں, آپ نے اپلیکیشن کو نیکسٹ پرسیو کر دینا ہے. دیٹس اٹ. اس طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بہت ایزی ہے, بہت اسموتھ پروسیس ہے. اسی طرح آپ ڈفرینٹ اپنے پروگرامس کو سرچ آؤٹ کریں, ان میں اپلائی کریں, ان کی ویب سائٹس کو اسٹڈی کریں. یہ ویب سائٹ جس طرح میں نے آپ کو بتا دی, اس طرح اس کو اسٹڈی کریں گے آپ, اور پھر اس کی ڈیڈ لائن کو نوٹ کریں. جدھر جدھر آپ ایلیجیبل ہیں وہاں پہ اپلائی کریں. اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں کسی چیز نہ ہونے کی وجہ سے, جس طرح سے انگلش پروفیشنسی آپ کے پاس نہیں ہے, وہاں پہ آئلٹس ہی چاہیے ہوتا ہے, تو پہلے جدھر انگلش پروفیشنسی چاہیے وہاں پہ اپلائی کر لیں. دیکھیں کتنے دن پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ آئلٹس کر سکتے ہیں تو کر کے اس کو پھر سبمٹ کروا دیں. اپلیکیشن فیس کوئی نہیں ہے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں جتنے میں مرضی کریں. میرے خیال میں شاید آپ 5 میں کر سکتے ہیں میکسیمم شاید, تو آپ کریں. یو آر گڈ ٹو اچھا گو. اویس, یہ آپ نے میتھس کا بتایا. میتھس, اب کچھ ایسے کورسز ہوتے ہیں جیسے میڈیسن کے, تو کوئی میڈیسن کا بھی ایکسپلور کروا دیں ہمیں کی ورڈس میں لکھ کے نا. فار ایگزامپل یہ میڈیسن سے ریلیٹڈ پروگرامز آ چکے ہوئے ہیں. اسی طرح میں اگر اس کو اوپن کر لوں, یہ اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز آ چکی ہوئی ہیں. پروگرام اوور ویو. اچھا, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میڈیسن کے حوالے سے نہیں ملتے ہمیں, تو وہ کی ورڈس بھی یوز کر سکتے ہیں, جیسے بایو کیمسٹری جی جی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بالکل. کی ورڈس بھی آپ اویس کی ورڈس لکھیے گا ایک بایو کیمسٹری. نہیں, تو یہ سوری آ گیا, اسپیس ڈالنا تھا. تو وہ کی ورڈس کی سلیکشن ہوتی ہے, یہ آپ بایو کیمسٹری کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب چیز پتہ کیا ہوتی ہے, ہم لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں ہے یا نہیں ہے, کسی نے بول دیا نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. یار ایک بار دیکھو تو صحیح, آپ خود آ کے دیکھو. آپ نے اپنے لیے کام کرنا ہے, تو وہ آپ خود جب دیکھو گے آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی. ضروری نہیں ہے, مثال کے طور پہ آپ بایو کیمسٹری والے ہیں, آپ جو ہے وہ ایک چیز میڈیسن والے ہیں, تو آپ کو میڈیسن سے ریلیٹڈ نہ ملے تو کسی اور چیز پہ مل جائے گی. آپ دیکھیں تو صحیح آپ ایلیجیبل کس چیز میں ہیں. اب میتھ والے, ہم کہتے ہیں کہ میتھ والے جو ہے وہ آگے صرف ماسٹرز میتھ میں کر سکتے ہیں, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں اور میں جا سکتے ہیں. بالکل آپ بایو انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں, اگر جو میڈیسن کے لوگ بایو ٹیکنالوجی میں جا سکتے ہیں. تو اب یہ ایڈمیشن کرائٹیریا یہاں پہ لکھا ہے, اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے, بالکل. یہ اب دیکھیں میڈیسن والا جو ہے ہم نے اوپن کیا ہے.
ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں ٹو جوائن اس ان سپٹمبر یو مسٹ کمپلیٹ یور ڈگری ایٹ دی اینڈ آف اکیڈمک ایئر، تو جون جولائی اگست میں. ٹھیک ہے جی. ایڈمیشن کرائٹیریا آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. نان ایلیجیبل ٹاپکس یہ ہیں. ٹھیک ہے، اب جس طرح میں نے میتھ کیا ہوا ہے، میں اس میں ایلیجیبل نہیں ہوں، اوکے میں نے چھوڑ دیا اس کو، میں اگلے پروگرام میں دیکھ لوں گا. اسی طرح سے آپ جو ہے وہ ان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ڈاکومنٹس کیا چاہیے، موٹیویشن لیٹر، ریکمنڈیشن لیٹر، انگلش پروفیشنسی وغیرہ وغیرہ، یہ آپ نے اپلوڈ کر دیں. تو یہ جس طرح ہی لوگ سب ان چیزوں کو ایکسپلور کریں گے تو آپ کو جو ہے ان چیزوں کا اندازہ ہوتا چلے گا. ٹھیک ہے، ویسے آپ نے کیٹالوگ ہمیں بتا، تو کیٹالوگ میں جی، اور ایسی چیز ہے جو آپ ایکسپلور کروانا چاہتے ہیں؟ اس میں سچ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ کے پاس 203 پروگرامس ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے پروگرام کو جا کے تھورولی اسٹڈی کرے، ان میں سے لنکس کو اوپن کرے، چیزیں چیک کرے اور اس میں جو ہم ان کے اکارڈنگ اپلائی کرنا شروع کر دیں. تو یہی چیزیں ہیں آلموسٹ. اس میں میں اپنے پروگرام سے ریلیٹڈ بتا دوں، آپ جس طرح ان میں انٹر میتھس، ریئل میتھس، ہر چیز میں اپنی اپنی جو ہے نا ریکوائرمنٹس ہیں. ہر چیز جو ہے وہ آپ کدھر کدھر کر سکتے ہیں. میتھ موڈس میں جائیں تو میں ٹھیک یہاں ہے. پہ آپ کو کچھ ایکسپلور کروا دوں. بہت ایزی ورڈنگ میں لکھا ہوا. بات یہ ہے کہ ہم ایک بار سرچ آؤٹ تو کریں نا. فرسٹ سیمسٹر میں تھیوری ہے، سیکنڈ سیمسٹر میں نیومیرکس ہے، اپلیکیشن ہے، تیسرے میں، چوتھے میں تھیسز ہے. کن کن کنٹریز میں کرواتے ہیں، کون کون سی یونیورسٹی ہے یہ لکھی ہوئی ہے، اٹلی، اسپین، جرمنی، فرانس. جوائنٹ ایمبیسی پروگرام ہے، انگلش میں، فل ٹائم، 2 سال کی ڈگری ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جو ہے. اب میتھ بورڈس کی اپنی ویب سائٹ ہے، میں یہاں سے اس کو ایکسپلور کرتا ہوں. سیمسٹر 1 2 یہ ہمارے پہلا سیمسٹر ہمارا یونیورسٹی آف لیکویلا اٹلی میں یہی ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں. سیکنڈ سیمسٹر ہمارا نومیرکس میں ہے، یہ یونیورسٹی آف ہیمبرگ میں ہے. اس کی 191 رینکنگ ہے، ورلڈ رینکنگ، تو بہت اچھی یونیورسٹی ہے. تھرڈ سیمسٹر ہمارا اپلیکیشنس کا ہے. اب ہم نے پیکا میں اپلائی کرتے ہوئے نا اپنی پریفرنس کو چوز کرنا ہوتا ہے. پریفرنس آپ کی یہ ٹاپکس ہوتے ہیں. یہ جو ٹاپکس ہیں نا، ان کے اکارڈنگ ان کے سامنے یونیورسٹیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ والا ٹاپک اس یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے. آپ اپنی جس میں بھی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ سوشل سائنسز ہے تو یہ یونیورسٹی آف لیکویلا اٹلی میں ہی پڑھایا جاتا ہے. یہ جو ہے وہ آپ کا اسٹیٹسٹیکل لرننگ، یہ آپ کا فرانس میں پڑھایا جاتا ہے. تو اس طرح یہ ٹاپکس پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. سیم ایز تھرڈ سیمسٹر آپ کا تھیسس ہوتا ہے، چوتھے سیمسٹر میں بھی. ریئل میتھس والے جو ہیں ان کا فرسٹ ایئر وہ ہماری یونیورسٹی آف لیکویلا میں ہوتا ہے، اور تھرڈ اور فورتھ سیمسٹر میں ان کو موبلٹی ملتی ہے. تھرڈ سیمسٹر اور فورتھ سیمسٹر وہ کسی اور کنٹری میں گزارتے ہیں. ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں، سیم بھی ہو سکتے ہیں، ڈپینڈز اپون دیئر پریفرنس. اور جو میتھ موڈز ہے اس میں ہمارا پہلے سیمسٹر کے بعد دوسرا سیمسٹر اور تیسرا سیمسٹر آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہے اور کسی کنٹریز میں، اور چوتھا جو ہے وہ ہمارا وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے پریفرنسز پہ. ٹھیک ہے اویس، بہت مزہ آیا، آپ نے ساری ویب سائٹ کیٹالوگ کو ایکسپلور کروایا. اور ابھی تک میں نے جتنی بھی ویب سائٹس یوز کی ہیں، سب سے جو ایزیسٹ کیٹالوگس، ایزیسٹ ویب سائٹ وہ ایراسمس منڈس کی ہے. اتنا یس. زیادہ ایزی ورڈز میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان، کیونکہ یورپ کی جو لینگویج ہے وہ ہر کنٹری کی اپنی اپنی ایک زبان ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے انہوں نے اس کو سب سے ایزیسٹ بنایا ہے. اس میں افریقنز بھی آتے ہیں، دنیا کے اور بھی ممالک سے اور کنٹیننٹ سے بھی اپلائی کرتے ہیں، ایشیا سے بھی. تو اس لیے انہوں نے اس ویب سائٹ کو بہت ایزی بنایا ہے. اچھا اویس، اب یہ بتائیں، آپ نے اسٹائپنڈ تو بتا دیا 1200 یورو ملتا ہے. کچھ ویب سائٹس میں نے دیکھا تھا 1400 یورو تک بھی دیتے ہیں. تو ایکسپینس کیا کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہم پاکستانی سیونگ کے موڈ میں جی ہوتے ہیں زیادہ تر. تو جی جی. ان 1200 میں سے اکوموڈیشن کا کتنا ہے؟ انشورنس آپ کی کورڈ ہے یا آپ نے خود اپلائی کرنی ہوتی ہے؟ کھانے پینے کے ایکسپینس کتنے آتے ہیں؟ اور ٹریول کے اگر آپ کو پاکستان جانا ہے، یہ سارا بتا دیں. جی اچھا، سب سے پہلے جو فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہوتی ہے اس میں آپ کو اپ ٹو 1400 یوروز پر منتھ اسٹائپنڈ ملتا ہے، اور وہ فلی فنڈیڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سے 3 اسٹوڈنٹس ہی میکسیمم سلیکٹ ہوتے ہیں پاکستان سے. اور الحمدللہ پاکستان تھرڈ ایئر کنزیکٹیو ٹائم جو ہے وہ ایراسمس میں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس لے کے آیا یورپ میں.
تو یہ ہمیں کامیابی ملی، ان میں سے الحمدللہ ایک ہم بھی ہیں، اور اس کے علاوہ 2 سے 3 بچوں کے علاوہ باقی سارے پارشلی فنڈڈ ہی ہوتے ہیں۔ اب پارشلی فنڈڈ میں آپ کے پاس اپرچونیٹیز رہتی ہیں، وہ بھی ٹاپ اسٹوڈنٹ سے کیٹیگری وائز ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ٹریول اینڈ انسٹالیشن کاسٹ بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے ٹکٹ وغیرہ اور انشورنس یہ چیز کور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ٹاپ 20 اسٹوڈنٹس کو وہ دیں گے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اکوموڈیشن کی بات کریں تو وہ اکوموڈیشن نہیں پرووائڈ کرتے، ہمیں جو ہے وہ اکوموڈیشن خود سے کرنا پڑتی ہے، لیکن ایزی ہے، ہو جاتی ہے، سستی ہے، ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر کہ آپ کتنا خرچہ کرنا چاہتے ہیں، سستی میں بھی رہ سکتے ہیں، مہنگی میں بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی پری ماسٹرز کی کلاسز ہوتی ہیں، جس طرح پری کلاسز جن کو بولا جاتا ہے ماسٹر سے پہلے، وہ اگر آپ پڑھتے ہیں، صحیح سے اٹینڈ کرتے ہیں، پیپر پاس کرتے ہیں، آپ کو اپ ٹو 1200 یوروز آپ کو وہ بھی جو ہے وہ اگلے انعام کے طور پہ دیتے ہیں پر اسٹوڈنٹ، جو آپ پاس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کیا رہ گیا، موبلٹی ملتی ہے 550 to 600 یوروز پر منتھ، جو موبلٹی یونیورسٹی آف لیکویلا سے باہر جب ہم جاتے ہیں، جس طرح ہم سیکنڈ سیمسٹر میں جائیں گے اور تھرڈ سیمسٹر میں جائیں گے، تو اس میں جو ہے وہ ہمیں موبلٹی ملے گی 550 سے 600 یوروز ہماری، وہ بھی ہمیں ملتی رہے گی۔ اس کے علاوہ ایڈسو ریجنل گرانٹ ہوتی ہے، اور بھی ڈفرینٹ ریجنل گرانٹس ہوتی ہیں یہاں پہ، وہ بھی مل جاتی ہیں۔ وہ تقریباً آپ کی 3000 سے 3500 یورو پر ایئر تک وہ آپ کو ملتی ہے۔ رینٹل امبرسمنٹ آپ کو مل جاتی ہے، یعنی کہ آپ جو باہر رینٹ پہ رہ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو وہ اماؤنٹ بھی مل جاتی ہے اگر آپ ٹائم پر اپنا کانٹریکٹ اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ آپ پارشلی فنڈڈ بھی ہوتے ہیں نا، تو آپ پارشلی فنڈڈ رہتے نہیں ہیں، تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا لازمی اس میں آنا چاہیے، اس پروگرام میں حصہ لینا چاہیے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، ہماری یونیورسٹی میں ایراسمس منڈس کی کلاسز ہوتی ہیں، ہم بھی ان کلاسز میں جاتے ہیں، تو یہ بہت کم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، 12 سے 15 یا 30 اسٹوڈنٹ، اس سے زیادہ نہیں لیتے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی 1 یا 2 ہی ہمیں نظر آتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان 12-15 اسٹوڈنٹس میں 10 جو ہے پاکستانی لیں گے، تو آپ نے اس کو خیال رکھنا ہے، بہت کمپٹیشن ہوتا ہے۔ آپ ایک یونیورسٹی میں کئی پاکستانیوں سے آپ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو انہوں نے ادر چیزیں بتائی ہیں کہ ادر بینیفٹس وہ تب ہوتے ہیں جب آپ یہاں پہ آ کے اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، ایگزامز پاس کرتے ہیں، اچھے گریڈز اپنے مینٹین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ آ کے اپنے گریڈز مینٹین کریں۔ تو پارشل پہ ہم نے دیکھا ہے انڈینس بھی آتے ہیں، بنگالی بھی آتے ہیں، شری لنکن بھی آتے ہیں، بٹ وہ پارشل پہ رہتے نہیں ہیں، وہ محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لینگویج بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پاکستانی انفارچونیٹلی پارٹ ٹائم جابس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ویسے یہ جی، بتائیں کہ فیملی کے ساتھ کوئی بندہ اگر موو کرنا چاہے، ٹھیک ہے، تو وہ کر سکتا ہے؟ اسکالرشپ پہ فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں ویزا وغیرہ میں کہ نہیں؟ اس کا ایز سچ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ فیملی ویزا پہ بلا سکتے ہیں یا نہیں، لیکن ایک کیس کو میں جانتا ضرور ہوں، لاسٹ ایئر جن کا ویزا صرف اس وجہ سے ریجیکٹ ہو گیا تھا کہ وہ فیملی کو ساتھ لے کے آنا چاہ رہے تھے۔ ہاں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ویزا حاصل کرنا کتنا مشکل ہے، اٹس بیٹر کہ یہاں پہ آ کے ٹرائی کی جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایراسمس پہ ابھی تک میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اپنی فیملی کو ساتھ لے کے گیا ہو۔ تو جو شادی شدہ ہیں، جن کے بچے ہیں، تو ان کے لیے یہی ایک ریکمنڈیشن ہے کہ پہلے وہ وہاں جائیں اور وہاں جا کے ان کے لیے ڈاکومنٹس وغیرہ تیار کروا کے اپلائی کریں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ منیمم اور میکسیمم رہائش کا جو آپ نے بٹ کوئی فگر نہیں بتایا، منیمم رہائش کتنی ہے اور میکسیمم کتنی ہے؟ دیکھیں، میں منیمم جو ہے نا وہ ایسے کچھ ٹائم پہلے تک تو 100 تک سمجھتا تھا، لیکن میں خود بھی بڑا حیران رہ گیا ہوں۔ جیسے ہم کل شفٹ ہوئے نا نیو لوکیشن پہ، تو کچھ دوستوں نے بتایا کہ وہ 50 یورو پر منتھ میں بھی رہتے تھے۔ اب وہ کیسے رہتے تھے مجھے نہیں آئیڈیا، تو ٹھیک ہے، اٹ ڈپینڈس ٹوٹلی کہ آپ کا رہن سہن کیسا ہے، آپ اچھی بری جگہ پہ رہ سکتے ہیں، آپ کا کھانا پینا کیسا ہے۔ ہاں، نارملی اگر میں بات کروں تو
100 से 150 यूरो पर मंथ आपका रेंट होता है, और खाने पीने का भी आपका 100 के अंदर अंदर हो जाता है। तो दो ठीक ढाई है। सौ इज इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है, तो वाक़ई आपका जो एक्सपेंसेस हैं इतने ज़्यादा नहीं होते, बट ये केस इटली में मैंने देखा है कि वहाँ पे एक कमरे में 6-6 लोग भी एक घर में रह रहे होते हैं, बट अदर पार्ट ऑफ द यूरोप अभी तक मैंने ये प्रैक्टिस नहीं देखी। मेरा एक इटली में दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसके घर का रेंट जो है वो 500 है और उसने 6 बंदे रखे हुए हैं और वो हर बंदे से 200 यूरो ले रहे हैं। और 1200 वो उनसे लेके तो 500 देता है किराया, और बाकी सारे जो उसके वो हैं। तो इस तरह लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आपको बताने का ये मकसद मतलब है कि इस तरह की भी प्रैक्टिसेस होती हैं। अगर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नज़र आए, जैसे अवैस ने 500 50 यूरो का कहा है, ठीक है? तो ये अगर आपको इस तरह की लोकेशन मिलती है, बट वहाँ पे और चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो रही होती हैं, आपकी प्राइवेसी, खाना-पीना, ये सारी चीज़ें। तो अच्छे से अच्छा आपको पैसे मिल रहे हैं, अपने ऊपर लगाएँ, अच्छा खाएँ, अच्छा पहने, अच्छे तरीके से रहें। अच्छा अवैस, अब ये बताएँ कि वीज़ा प्रोसेस क्या है? अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो अब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो इसमें कोई इरास्मस कोऑर्डिनेटर आपकी हेल्प करते हैं वीज़ा अप्लाई करने में? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। एक्चुअली सीन ये होता है, अगर हम डायरेक्टली बात करें ना, तो वी आर नॉट एन इरास्मस स्टूडेंट, इरास्मस मंडल स्टूडेंट, ठीक है? हम इरास्मस प्लस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? एक मिनट। तो अवैस जब तक वापस आते हैं, ये जो जितने भी कमेंट्स हैं वो हम एंड पे एड्रेस जी। करेंगे। ये मैं नीचे लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, जिसने कॉल पे आके बात करनी है अवैस से, कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में वो भी पूछ सकते हैं। जी अवैस, इरास्मस अच्छा। कोऑर्डिनेटर कोई हेल्प करते हैं वीज़ा प्रोसेस में? जी, जी। अच्छा, एक चीज़ मैं कन्फर्म कर दूँ कि कोई भी कोऑर्डिनेटर आपकी हेल्प करे या ना करे, ये उसके ऊपर है। और आपको वैसे एज़ अ लोकल स्टूडेंट ही ट्रीट किया जा रहा होता है। तो आपको वही सिस्टम है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और वीज़ा फ़ाइल करना है, और ये सारे प्रोसेस से आपने एज़ इट इज़ गुज़रना है। हाँ, ये आपको बेनिफिट होता है कि आपको जो है वो इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, तो वो आपका टाइम जो है वो बच जाता है। लेकिन इसमें कुछ जो हमने फेस किया है वो मैं कुछ बताता चलूँ। हमारे साथ फुली फंडेड स्टूडेंट्स भी जो है ना वो इसी पार्ट में थे। उनको भी अपॉइंटमेंट लेनी थी और उसके बाद ही जो है वो वीज़ा फाइल करना था। लेकिन चूँकि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, आपको पता है पाकिस्तान में क्या वर्स्ट सिनेरियोज़ चल रहे होते हैं। अपॉइंटमेंट खरीदो, वो किसी दौर में 80,000 की होती थी, लेकिन उस टाइम हमारी समरी फॉरवर्ड नहीं हुई थी एम्बेसी में। तो जब तक वो फॉरवर्ड हुई, उन लोगों का कंसल्टेंट्स का सीज़न स्टार्ट हो गया। वही चीज़ जो है वो 10-10 लाख रुपए तक बिकी। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब कैसे अफ़ोर्ड करे कोई? ज़ाहिर-सी बात है, हर किसी के अपने घर के मामलात होते हैं, अफ़ोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं। तो हमने ये चीज़ अपने कोऑर्डिनेटर से डिस्कस की, उन्होंने माशाल्लाह से अप्रोच लड़ाई, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने एम्बेसी ऑफ रोम के थ्रू इस्लामाबाद एम्बेसी से कांटेक्ट किया। एम्बेसी ने हमारी पूरी लिस्ट जो है वो बीएलएस को दी। बीएलएस ने हमें डायरेक्टली जो है वो अपॉइंटमेंट्स दी, और 12 रबीउल अव्वल को, पहली 17 सितंबर को हमारी जो है वो पहली जो 5 स्टूडेंट्स को उन्होंने एंटरटेन किया था। 4-4 5-5 स्टूडेंट्स करके डेली बेसिस पे एंटरटेन कर रहे थे। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन भी उन्होंने ऑफिस खोला था, हाँ, सिर्फ हमारी वजह से। मैं आपको एक बात उसके बता बाद दूँ। हाँ, यूरोपियंस जो हैं ये बहुत स्लो काम करते हैं। पहले तो इनका काम करने को दिल ही नहीं करता, मगर जब ये करते हैं तो बड़े एफिशिएंट तरीके से ये काम करते हैं। वैसे आपने भी देखा होगा कि ये बड़े स्लो काम करते हैं यूरोपियन। जी, जी, हमारे प्रोफ़ेसर ने जो है वो जब हायर अप्रोच को यूज़ किया, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ना तो हमें सिर्फ़ अपॉइंटमेंट्स लेके दी, बल्कि जब अपॉइंटमेंट्स के मामलात ख़त्म हुए तो उन्होंने वीज़ा के लिए जो है ना मेहनत करना शुरू कर दी। उन्होंने 1-1 मंथ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीज़ाज़ भी लगवा के दिए। तो चीज़ ये है कि जो लोग कहते हैं कि वीज़ा वीज़ा इश्यूज़ हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, खरीदनी पड़ती है, मेरे पास पैसे नहीं है। एक बार अप्लाई तो करो ना।
अल्लाह ताला रास्ता खुद बना देता है। इवन कि मैं खुद सोच रहा था कि इरास्मस से अप्लाई करके सिलेक्शन होके सीएसई छोड़ के, चलो सीएसई में तो पता है वीज़ा मिल जाना है। अब यूरोप जाने के ख्वाब देख रहे हैं, हमने इसको जो है वो कर लिया है परस्यू, तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, मैं भी जो है वो दिल हार जाऊँ। तो हार जाए वो तो ना तो है ही है ना, एक ट्राई करने में क्या हर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे प्रोफेसर ने हमारा साथ दिया, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोऑर्डिनेटर साथ दे या हर कोऑर्डिनेटर की इतनी अप्रोच हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीज़ाज़ भी आए, हम यहाँ पे पहुँच भी गए, सारे मामलात हो चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे अब कमेंट सेक्शन की तरफ जाते हैं। पहला कमेंट किन्जा का है, वो पूछ रही हैं, सर अवैस व्हाट्स योर सीजीपीए एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस? 3.77 सीजीपीए था बीएस मैथमेटिक्स में, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो रियल एस्टेट प्लस फ्रीलांसिंग का है। अच्छा, आप तो माशाल्लाह 3.7 लेके बैठे हैं, हम तो ये ख्वाबों में देखते होते थे सीजीपीए बहुत अच्छा सीजीपीए है। तो किन्जा, ये एरास्मस मंडस बड़ा कम्पिटिटिव है, इसमें सीजीपीए और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, तो इसको आप बिल्कुल भी वो माइनर ना लें, ये बहुत मेजर आपका ना रोल प्ले करता है। अच्छा, सैयद महसूद कह रहे हैं, सलाम सर, प्लीज देयर शेयर द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी चाइना का हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे। मोहम्मद नवाज कह रहे हैं, ये भी सीएससी की लिस्ट मांग रहे हैं, इनको बाद में देंगे। रिहान कह रहे हैं, सर मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड यूनी की लिस्ट विदाउट फी आइट्स मस्ट है कि नहीं? सर अगर आप एफएससी में इम्प्रूवमेंट करते हैं और उसी ईयर में बीएस भी हो जाए तो कोई इशू तो नहीं होगा? अच्छा, रिहान, मैं इनका क्वेश्चन जो है, मैं इससे पहले मैं वो लास्ट एक क्वेश्चन जो था सीजीपीए का, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मैं 3.7 के साथ भी यहाँ पे बैठा हूँ, और हमारे फेलोज में से एक ऐसा बंदा है जिसकी 2.8 सीजीपीए भी है। लिहाजा सीजीपीए आपकी मैटर तो करती है, लेकिन इसके अलावा आपकी साथ साथ जो है ना डिफरेंट प्रेजेंटेशंस भी मैटर करती हैं। आपको कंपेटिटिव होने चाहिए। अगर आप एक जगह से वीक हो रहे हैं तो और बहुत सारी जगह से आपको स्ट्रांग भी होना पड़ता है, तो अगर होंगे तो वो भी आपके सारे मामला हल हो जाते हैं। सेकेंडली, ये जो बता रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, यार ये मैंने खुद तो नहीं दिदारी की बात देखा, क्योंकि मैं मैथ का हूँ, तो मैंने रिसर्च जो है वो मैथ से रिलेटेड की थी, वो तो मैं आपको बता सकता हूँ एज इट इज़ एक एक प्रोसेस करके। हाँ, ये है कि आप उसको देखें, विदाउट फीस होते हैं। एरास्मस में अगर आपने अप्लाई करना तो इसकी कोई फीस नहीं है, और आइल्स मस्ट है या नहीं ये आप उसकी वेबसाइट पे उसकी रिक्वायरमेंट्स में जाके चेक कर सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट उसी उसी ही ईयर में बीएस भी हो जाए, तो यार ये मुझे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की कुछ समझ नहीं आई, लेकिन मैंने चूंकि 2021 में किया हुआ है और मेरा प्रोफेशनल गैप था, तो वो भी मेरा चल गया, अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही बैठे हैं। एक लड़की है जिसका सितंबर में जो है वो बीएस कंप्लीट हुआ, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बेस पे उसने वीज़ा फाइल किया था, डिग्री नहीं आई थी, और वो अभी जो है वो वीज़ा प्रोसेस में है। दोबारा उन्होंने कॉल की है, तो वीज़ा जैसे उनका लग जाएगा इंशाल्लाह। सुनने में आ रहा है कि उनका वीज़ा प्रिंट हो गया है, और इंशाल्लाह वो भी जल्दी हमारे साथ होगी। ठीक है। अच्छा, सैयद मसूद कह रहे हैं, व्हाट अबाउट आइट्स? तो ये इन्होंने बता दिया है वेबसाइट पे। कुछ ऐसे कैटालॉग में यूनिवर्सिटीज़ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे स्ट्रिक्ट लिखा होता है कि आइट 6.5 या 7, तो वो नहीं कंप्रोमाइज़ करते, मगर कुछ में लिखा होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो फीस का भी बता दिया है कि कोई फीस नहीं चाहिए, आप अप्लाई करें। एटलीस्ट 5 यूनिवर्सिटीज़ में आप लाजमी अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलाल अहमद का है, अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, इरास्मुस पीएचडी के लिए होती है क्या? जी नो, अवैस, नो। अब्बासी भाई, ये पीएचडी के लिए इरास्मस प्लस मोबिलिटीज होती हैं, जैसे हम नीदरलैंड में आए हुए हैं 1 साल के लिए, तो स्कॉलरशिप नहीं देते आपको, इरास्मस मोबिलिटी में ये सपोर्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, सर आई वांट टू डू एमफिल इन पब्लिक हेल्थ। तो अवैस ने आपको आप कैटल जी जी जी, जी, अवैस। आप कोर्स कैटलॉग से सर्च करें, आप पब्लिक हेल्थ सर्च करें। इंशाल्लाह आपको अगर प्रोग्राम ये ऑफर करते हुए तो ज़रूर आपको मिल जाएगा, एंड यस यू कैन अप्लाई इन एमफिल प्रोग्राम्स। ओके, नेक्स्ट इस्माइल राना कह रहे हैं, सर कुछ यूनिवर्सिटीज़ बैचलर के बाद डायरेक्ट पीएचडी ऑफर करती हैं, तो क्या बैचलर के बाद डायरेक्ट पीएचडी करना सही होगा? विच यूनिवर्सिटीज़ ऑफर सच अपॉर्चुनिटीज़? इस्माइल, ये यूएसए में
यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में और सऊदी अरब में ये प्रैक्टिस है, ठीक है, बट यूरोपीय यूनियन में यही हमने देखा है कि ये मास्टर्स लाज़मी करते हैं और मास्टर्स के बाद ये पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अहमद मुनीब कह रहे हैं कैन यू प्लीज़ गाइड मी व्हिच यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग एमपीएच आल्सो। अहमद मुनीब आप कैटलॉग पे जाएँ, जो अहमद ने अवैस भाई ने आपको बताया है, ठीक है, तो आप अप्लाई करें। आपको उस पे मास्टर इन पब्लिक हेल्थ लिखें या सिर्फ पब्लिक हेल्थ लिखें, आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ कंसोर्टियम जितने भी हैं वो सारे मिल जाएंगे। अच्छा अवैस, एंड पे क्या बच्चों को मोटिवेटेड सा मैसेज देंगे जो अप्लाई कर रहे हैं इस साल? जी, मैं सबको यही मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने फ्यूचर के साथ सिंसियर हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें। और पाकिस्तान में एक बहुत बुरी कहावत है, वो कहते हैं कि बस यहाँ पे डिग्री का क्या रखा हुआ है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो यहाँ पे मैं चीज़ ऐड कर दूँ कि वो पीस ऑफ पेपर ही आपको यहाँ पे लाने के लिए एलिजिबल होता है। और अप्लाई करें। लोग बहुत आपको डराएंगे, लोग कहेंगे नहीं होगा, लेग पुलिंग होगी, सारे मामलात होंगे। चुप होके जवाब दें। आपकी चुप जो होती है ना, वो आपका सबसे बड़ा जवाब होती है जब आप कामयाब हो जाते हैं। चुपके से मेहनत करें, चुपके से सारा कुछ करें। जब आप कामयाब हो जाएँ, उनको उनका जवाब खुद ही मिल जाता है। और कोशिश किया करें। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि यार आप लोग ना पढ़े लिखे हैं, पढ़ पढ़ के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज यहाँ पे अगर बैठे हुए हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तब भी आप लोग पढ़े हैं तो आप इसको जॉइन कर रहे हैं। मैं इस एक चीज़ में थोड़ा-सा जो है ना वो इख्तलाफ रखता हूँ हमेशा, कि यार कम से कम जो है ना वो रेलेवेंट चीज़ें होनी चाहिए, रेलेवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए। अब लोग जिस तरह चीज़ें पूछते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस होगी, नहीं होगी, ये चीज़ें होंगी। मैं मेरा एक अपना नज़रिया है, एक चीज़ बता रहे हैं, उसको देख लेना चाहिए, उसको ज़रा एक बार सर्च कर लेना चाहिए। अब इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। मैं अगर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूँ, मेरे से कॉन्टैक्ट करें, तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करके ये पूछ रहे होते हैं कि सर क्या हाल-चाल है? भई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मुझे लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट प्रोवाइड कर दें। मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? इस चीज़ में आइल्स चाहिए, नहीं चाहिए? मतलब ये सारी चीज़ें हैं बेसिक। ये आपको स्कॉलरशिप ग्रुप्स में मिल जाएँगी। आप पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग ग्रुप सर्च कर लें, आप स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप सर्च कर लें, आपको उनमें ये चीज़ें मिल जाएँगी। हाँ, मेरे से आप टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछें, आपको इस चीज़ में मसला आ रहा है, मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको गाइड करने की, आपकी उन चीज़ों को रिव्यू करने की, उस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने की। ये चीज़ जो है ये आपकी डेफ़िनेट चीज़ है जिसमें मसले को हल किया जा सकता है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं इन चीज़ों को इर्रेलेवेंट समझता हूँ, इसमें आपका भी टाइम ज़ाया होता है, मेरे वेट तक का इंतज़ार करेंगे। हो सकता है मैं वेट करूँ, मैं वेट ना करूँ, मैं आपको रिप्लाई करूँ या ना करूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इन चीज़ों पे डिपेंड कर रही हैं। तो लिहाज़ा अपना भी टाइम बचाएँ, हमारा भी टाइम बचाएँ। सबका वक़्त बहुत कीमती होता है और यहाँ पे एक-एक मिनट की कदर होती है। बाकी मैं आप सबको जो है वो गुड लक कहना चाहूँगा। आप सब लोग कामयाब हों, इंशाल्लाह यहाँ पे आएँ, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छी दुनिया है। बहुत अच्छी दुनिया है, यकीन करें। ये मैं चाइना जब गया था तभी मुझे पता चल गया था कि पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छी दुनिया है। और जब आपको मौका मिले तो आप हमारे साथ पॉडकास्ट करना, बैठे करना भूलिएगा ना, क्योंकि तब आप पे ये बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने जो अचीव किया है और कैसे किया है, आप दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाएं। तो अवैस, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करने का, पोर्टल को एक्सप्लोर करने का। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में आपको फिर हम कभी इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। इंशाल्लाह, तो अपने इंशाल्लाह। बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब अपना ख्याल रखिएगा, जिन्होंने कमेंट्स किए, जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे बाद में, सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।